أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. موقع کی مناسبت سے 18 ذی الحج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو اس دن کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس دن کی نسبت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، ان کے فضائل اور ان کے خصائل سے متعلق آج کے خطبہ کے اندر بات کرنا چاہتا تھا، لیکن میسج موصول ہوا مرکزی قیادت کی طرف سے کہ آپ قرآن کی عظمت، قرآن کی حرمت کے متعلق بات کریں، تو اس لیے آج کے خطبہ کے اندر قرآن کریم کے متعلق کچھ آپ کے سامنے باتیں کی جائیں گی، اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو آئندہ خطبہ کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کے فضائل کے متعلق بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کا نزول فرمایا، اور یہ ایسی عظمت والی کتاب ہے کہ جو دنیا کی تمام کتابوں سے افضل ہے، اور جس نبی پر اس کتاب کو نازل کیا گیا وہ نبی تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہے۔ یہ قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے کہ جس فرشتے کے ذریعے اللہ نے اس کو نازل کیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں سے افضل ہے، اور جس رات کو اللہ نے اس کا نزول فرمایا وہ رات سب راتوں سے افضل ہے، اور جس مہینے کے اندر اللہ نے اس قرآن کا نزول فرمایا وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ یہ ایسی عظمت والی کتاب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اس کتاب کو اہل ایمان کے لیے ہدایت، نجات کا ذریعہ بنایا، وہیں پر کفار اور مشرکین نے اس کتاب کے متعلق سازشیں اور اس کتاب کے متعلق مختلف قسم کے الزامات اور مختلف قسم کی باتیں جو ہیں وہ گھڑنا شروع کر دی، اور اس کا آغاز، ان الزامات کا آغاز، قرآن کی بے حرمتی کا آغاز، جس طرح قرآن کے نزول کا آغاز ہوا، ساتھ ہی کفار کی گستاخیوں کا بھی وہیں سے معاملہ شروع ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے متعلق کفار کی گستاخیوں کا ذکر اسی دور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ساتھ ساتھ اللہ نے واضح بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بتایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ جو کافر لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور یعنی اس قرآن کو ختم کر دیں، اللہ کے اس نور کو بجھا دیں، اللہ کے اس قرآن کو ختم کر ڈالیں۔ یہ کفار یہ چاہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا واللہ متم نوری، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور کا، اس قرآن کا اتمام کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کا اتمام فرمایا، اس قرآن کو مکمل کیا،
واللہ متم نوری، اللہ نے اپنے اس نور کا، اس قرآن کا، اس نور ہدایت کا اتمام فرمایا، اس کو مکمل کر کے چھوڑا۔ اگرچہ کفار کی گستاخیاں برقرار تھیں، اس کفار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی اس قرآن کے متعلق مختلف طرح کے الزامات شروع کر دیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ان کا رد بھی کر دیا کہ اللہ اس کو مکمل کرنا چاہتا ہے، اور اللہ نے اس کو مکمل کیا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ ان کافروں کو اس قرآن کی تکمیل، اس نور کی تکمیل چاہے ناگوار ہی گزرتی رہے، لیکن اللہ اپنے اس نور کا اتمام فرمائے گا، اور اللہ نے اس نور کا اتمام فرمایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کفار اس قرآن کے متعلق جو اس کی بے حرمتی کرتے تھے، جو اس قرآن کے متعلق جو وہ گستاخیاں کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ کفار اس قرآن کے متعلق کہتے ہیں کہ بل اغواث احلام، یہ قرآن ایک خواب کی طرح ہے، یہ محض خواب ہے، اور ایسے خواب ہیں جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ بل قالوا اغواث احلام، ان کفار نے اس قرآن کے اوپر یہ الزام لگایا کہ یہ محض خواب ہیں، اس کے علاوہ اس قرآن کے اندر معاذ اللہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب وہ اپنے ان الزامات کے اندر کامیاب نہ ہو سکے، اس قرآن کے متعلق گستاخیاں ان کی برقرار رہیں، وہ اپنے پروپیگنڈا کے اندر کامیاب نہ ہوئے، تو انہوں نے پینتڑے بدلے، انہوں نے طریقے بدلے، اور اس کے بعد یہ الزام لگایا بل افترا، یہ قرآن اس نبی نے خود گھڑ لیا ہے، یہ اس نبی نے خود اس قرآن کو گھڑ کر ہمارے سامنے جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ جب وہ اپنے اس پروپیگنڈے کے اندر بھی کامیاب نہ ہوئے، جب ان کی یہ مہم بھی نہ چل سکی، جب وہ اسلام کے غلبے کو نہ روک سکے، جب وہ اسلام کی باتوں کو لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے سے نہ روک سکے، پھر انہوں نے ایک اور الزام لگا دیا، بل شاعر، یہ ایک شاعر کا کلام ہے، یہ شعر و شاعری ہے محض، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح کے الزامات اس قرآن کے متعلق، اس قرآن کریم کے متعلق، اس طرح کی گستاخیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ان کا آغاز ہو چکا تھا، کیونکہ کفار اسلام کے ابدی دشمن ہیں، یہ ابدی دشمن ہیں، اور یہ دشمنی نبھاتے رہیں گے، اور یہ اپنی دشمنی نبھاتے آ رہے ہیں، اور آج کے دور کے اندر بھی یہ لوگ اسی طرح اس قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ان کی بے حرمتیوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اپنے تمام پروپیگنڈا کے اندر ناکام ہو چکے ہیں، اسلام کو غالب کرنے سے یہ لوگ نہیں روک سکے۔ اللہ نے اس قرآن کے ذریعے، اپنے اس نور کے ذریعے اپنے اسلام کو غلبہ عطا کیا، اور جب وہ اسلام کو غالب کرتے ہوئے، جب ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور اس کو روک نہیں پا رہے تھے، تو پھر انہوں نے ایک اور اس کے متعلق ہرزہ سرائی کی، اور لوگوں سے کہا، اللہ رب العزت نے اس کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن، پھر انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ اس قرآن کو سننا بند کر دو۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَاسْتَغْفِرُوهُ۔ الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔
جیسے جیسے اس قرآن کریم کے متعلق کفار عرضہ سرائیاں کرتے گئے، الزامات لگاتے گئے اور اس قرآن کی بے حرمتی کرتے گئے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس قرآن کا مقام بتایا۔ پھر اس قرآن کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کافروں کو چیلنج کیا، اور اللہ نے اس چیلنج کو پھر اس قرآن کا حصہ بنا کر ارشاد فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کتاب پر تم الزام لگاتے ہو کہ اسے گھڑ لیا گیا ہے، یہ شاعروں کا کلام ہے، اور اس کے متعلق تم مختلف الزام لگاتے ہو کہ یہ تو خواب ہے، اللہ اب تمہیں اس بات کا چیلنج کرتا ہے کہ تم سب کے سب جتنے بھی تمہارے جو بڑے ہیں چھوٹے ہیں، سب کے سب تم انسان جتنے بھی ہو، سب کے سب تم اکٹھے ہو جاؤ، اور اگر تمہارا اکٹھا ہونا تمہیں کم لگے تو تم اپنے ساتھ جنوں کو بھی شامل کرنا چاہو تو شامل کر لو۔ اور اللہ رب العزت نے چیلنج کیا کہ یا رسول آپ ان سے کہیے کہ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر تم سب کے سب انسان بھی اکٹھے ہو جاؤ اور جنوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لو، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اور پھر اس قرآن کی مثل ایک قرآن لا کر دکھاؤ۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ جھوٹا کلام ہے، شاعر کا کلام ہے، اس کے متعلق عرضہ سرائی کرتے ہو، تو پھر ثابت کر کے دکھاؤ۔ اللہ تمہیں اس بات کا چیلنج کرتا ہے کہ اس قرآن کی طرح ایک قرآن لا کر دکھاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا یأتون بمثلہ، یہ لوگ سب کے سب اکٹھے ہو کر بھی ایسا کبھی نہیں کر سکتے، یہ کبھی نہیں ایسا کر سکتے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ اپنی پھونکوں کے ذریعے اس قرآن کو مٹا دیں، اس قرآن کے ساتھ گستاخیاں کر کے اس قرآن کی روشنی کو کم کر دیں، اس کی عظمت کو کم کر دیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے خود ہی اس بات کا اعلان کر دیا، اور قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کر دیا لا یأتون بمثلہ، یہ سب کے سب اکٹھے ہو کر بھی اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ یہ اس قرآن کی عظمت ہے۔ حالانکہ وہ لوگ عرب تھے، عربی زبان کے اوپر ان کو مہارت حاصل تھی، اور شاعری کے اوپر بھی ان کو مہارت حاصل تھی۔ سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی کسی شاعری کو ترجیح دی جاتی ہے تو وہ عربی زبان کے اندر شاعری ہے، اور سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت والی اگر کوئی زبان ہے تو وہ عربی زبان ہے۔ اور اس زبان کے اوپر سب سے زیادہ جن لوگوں کو فوقیت حاصل ہے، اور یقیناً وہ عرب لوگ ہی ہیں جو اس زبان کے اوپر مکمل مہارت رکھتے تھے، اس کے باوجود وہ اللہ کے اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یأتون بمثلہ، یہ اس قرآن کی عظمت ہے کہ تم اس کے مثل کبھی بھی نہیں بنا سکو گے، اس کا مثل تم کبھی بھی نہیں لا سکتے۔ اور یہ تو ہے اس قرآن کی طرح ایک اور قرآن بنانے کا چیلنج۔ ایک دوسری جگہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اے کافرو اگر تمہیں ذرا سا بھی اس بات کے اندر شک ہے کہ اس قرآن کو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اس قرآن کے آسمان سے اللہ کی طرف سے نازل ہونے کے اندر تمہیں اگر ذرا برابر بھی کسی قسم کا شک و شبہ ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر تم اس قرآن کی تمام صورتوں میں سے کسی بھی ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثل ایک صورت بنا کر دکھا دو، کوئی ایک صورت سامنے لے کر آؤ، کوئی ایک صورت ہی بنا کر دکھا دو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ خود گھڑا گیا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ شاعر کا کلام ہے، تم خود بھی شاعر ہو، تمہیں عربی زبان پر بھی مہارت ہے، تمہارے اندر ہمت ہے، تو اس قرآن کی صورتوں کے مثل کسی ایک صورت کی مثل کوئی ایک صورت ہی بنا کر دکھا دو۔ یہ اس قرآن کی عظمت ہے۔ یہ کافر محض اس قرآن کے متعلق اور جو ہے وہ اپنی ہرزہ سرائیاں کر سکتے ہیں، اپنی زبان دراز کر سکتے ہیں، اس قرآن کی بے حرمتی کر سکتے ہیں، اپنی مختلف حرکتوں کے ذریعے کبھی اس قرآن کو جلا کر معاذ اللہ، کبھی اس قرآن کے صفوں کو پھاڑ کر ٹیشو پیپر کی طرح معاذ اللہ استعمال کر کے
اس طرح کی حرکتوں کے ذریعے صرف یہ کافر لوگ اس قرآن کی بے حرمتی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اس قرآن کا نزول فرمایا اور اس بات کا اعلان فرمایا کہ واللہ متم نوری، اس قرآن کو نازل کرنے والا اللہ ہے اور اس قرآن کی تکمیل کرنے والا بھی اللہ ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس قرآن کی تکمیل فرمائی، اور یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس نے اس کو نازل کیا اس نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا، اس نے خود اس کی حفاظت اپنے ذمہ لی۔ وہ ذات جس نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اسے اللہ رب العزت کہتے ہیں۔ جب اللہ کسی چیز کی حفاظت کا ذمہ لے لے تو پھر کون شخص ہے کہ جو اس کی بے حرمتی کر کے اس کی عزت اور توقیر کو کم کر سکتا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کفار محض اپنی ان ہرزہ سرائیوں سے کوشش میں لگے رہیں گے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نبی علیہ السلام کے دور سے ہی ان لوگوں نے اس بات کا آغاز کر دیا تھا کہ اس قرآن کی کسی نہ کسی طرح سے ہم بے حرمتی جاری رکھیں اور اس قرآن کے نور کو متم کریں، اپنی پھونکوں سے اس کے نور کو کم کرتے، اس نور ہدایت کو ختم کر ڈالیں۔ لیکن اللہ نے اس کا ذمہ لیا تھا، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم خود ہیں۔ کوئی اس قرآن کی عظمت کو کم نہیں کر سکتا، کوئی اس کی اہمیت کو کم نہیں کر سکتا، کوئی اس کی بے حرمتی کر کے اگر یہ سمجھے کہ ہم نے اس قرآن کے نور کو کم کر دیا، اس کی روشنی کو متم کر دیا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ قرآن، اس کی عظمت اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمائی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ کافروں، تمہیں کیا پتا کہ یہ کتاب اور اس کی عظمت کیا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن، یہ قرآن تو وہ عظمت والی کتاب ہے، اگر ہم اسے پہاڑوں پر بھی نازل کر دیتے تو آپ دیکھتے کہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، اس کتاب کی عظمت کی وجہ سے پہاڑ بھی عاجزی کے ساتھ جھک جاتے ہیں۔ یہ اس قرآن کی عظمت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ لی، اس کی تکمیل اللہ رب العزت نے خود فرمائی، اور پھر ان کافروں کے منہ بند کروانے کے لیے، ان کی زبانوں کو لگام دینے کے لیے اللہ رب العزت نے پھر اس قرآن کے اندر ہی ان کو چیلنج کیے۔ کبھی کہا کہ اس قرآن کے مثل قرآن لا کر دکھاؤ، اور کہیں کہا کہ اگر تم سچے ہو تو پھر ان صورتوں میں سے کسی ایک صورت کی مثل کوئی ایک صورت لا کر دکھا دو۔ لیکن آج تک ایسا نہیں ہو سکا، اور قیامت تک یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود اس چیلنج کو کرنے کے بعد خود ہی فرما دیا لا یأتون بمثلی، یہ کفار قیامت کا دن تو آ سکتا ہے لیکن اس کے مثل کبھی بھی کوئی صورت یا قرآن بنا کر نہیں لا سکتے۔ یہ اس قرآن کی عظمت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن کریم کی عظمت کو سمجھنے کی اور اس کے